अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ऐसी नाअक़बत अंदेश लड़कियों के बारे में है जो बहककर अक्सर ऐसे फ़ैसले कर लेती हैं जिसके बाद खुशी और इज़्ज़त भरी ज़िंदगी का दरवाज़ा उन पर बंद हो जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझसे मिलो, वरना जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वासे ने फ़ोन पर धमकी देते हुए कहा। अरे मैं नहीं डरती, जो करना है कर लो, मारिया ने जवाबी वार करते हुए कहा। बड़ी बदनाम हो जाओगी, सोच लो, वासे ने मारिया की कमज़ोरी को सोचते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगी वासे, तो कौन सा शोहरत मिल जाएगी मुझे, मारिया ने फुर्ती से जवाब दिया। इतने अरसे साथ रहे हैं, अब जरा सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो? वासे ने एक बार फिर मारिया को घेराने की कोशिश की। अरे हम साथ रहे तो इस वजह से कि मैं मोहब्बत करती थी, मगर तुम अब मोहब्बत के तकद्दुस को पामाल करने का सोच रहे हो, मारिया ने खफकी जाहिर करते हुए कहा। मोहब्बत महबूब के आगे सरनगू होने का नाम है मारिया। वासे अपने मतलब को पूरा करने की खातिर आज पूरी कोशिश कर रहा था कि मारिया उसकी बात को मान ले। वासे, मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बे का नाम है। महबूब को दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा करवा कर क्या मिलना है, मारिया ने कहा तो वासे सोच में पड़ गया। मारिया ने फ़ोन को बंद कर दिया और सोचने लगी कि उसने कहीं मोहब्बत किसी गलत शख्स को तो नहीं सौंप दी है। वासे से वो यूनिवर्सिटी में मिली थी और पहली मुलाकात ने तूफ़ानी मोहब्बत का रूप धार लिया था, और अब 5 साल बाद वासे अकेले मिलने की ज़िद कर रहा था। मारिया ने बेशुमार ऐसे वाक़यात सुन रखे थे जब लड़की अपना सब कुछ गंवा कर खुदकुशी पर मजबूर हो गई थी। मारिया अपनी मोहब्बत दागदार नहीं करना चाहती थी, तभी उसने वासे को मिलने से इनकार कर दिया था। मारिया ने फ़ोन बंद किया और कमरे की बत्ती बंद करके सो गई। सुबह उठकर एक और मसले को हल करना था। कितनी बार कहा है कि ढंग का लिबास पहना करो, अम्मा ने मारिया के लिबास पर नज़र डालते हुए कहा। अरे अम्मी, रिश्ते लेने वाले आ रहे हैं ना, सीरत देखें, किरदार देखें, कपड़ों और घर की हालत को क्यों देखते हैं, मारिया ने उलझते हुए कहा। चलो उठो, शाबाश, बातें बाद में करना, अम्मा ने हुक्म सादर करते हुए मारिया से कहा। वो बेदिली से उठी और तैयार हो गई। हफ्जा का दिल बेचैन हो रहा था। उसकी शादी चचा के बेटे से होना तय पा चुकी थी, लेकिन वो ख़ानदान से बाहर करना चाहती थी। इसी वजह से उसने यूनिवर्सिटी के दिनों में ही अपना दिल आमिर पर हार दिया था। निकाह से एक दिन कबल हफ्सा ने आमिर को फ़ोन करने का सोचा ताकि घर से भाग सके। आमिर ने पूरे आधे घंटे बाद फ़ोन कॉल सुनी। कब से कॉल कर रही हूँ, अब जाकर बात की है, हफ्सा ने खफकी जाहिर करते हुए कहा। अरे दफ्तरी काम में फंसा हुआ था, आमिर ने मसरूफियत का बताकर नाराज़गी ख़त्म करना चाही। सुनो, कल मेरा निकाह है, तो फिर क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, हफ्सा ने पूछा। वही जो पहले बता चुका हूँ तुम्हें, आमिर ने फट से जवाब दिया। ठीक है, मैं मुकर्ररा वक्त पर घर से निकल आऊँगी, तुम आ जाना। हफ्सा ने अपनी तरफ से हामी भरते हुए 2-4 बातें और की थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हफ्सा ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक घर से बाहर निकलना था। आमिर ने ऑनलाइन टैक्सी पर शहर छोड़ जाने का प्रोग्राम बनाया था ताकि किसी दूसरे शहर में जाकर निकाह कर सकें। हफ्सा ने कमरे का दरवाज़ा बजने पर फ़ौरन फ़ोन बंद किया। अम्मी ने बावर्ची खाने में आने का हुक्म सादिर किया और हफ्सा फर्मा बरदार बच्ची की मानित बर्तन धोने लगी। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, रिश्ते वालों ने मारिया को देखते ही मारिया की अम्मी से कहा और फिर दीगर मामलात तय होने लगे। मारिया की वालिदा खुश थीं कि आने वाले पहले रिश्ते पर ही बात बन गई है। मारिया भी अपनी जगह फूले नहीं समा रही थी। वासे की बेजा जिद ने उसे अपनी मोहब्बत को छोड़ने पर मायल कर दिया था। हफ्सा के साथ मारिया की बचपन से दोस्ती थी।
اس کے علم میں کچھ دن پہلے ہی آیا تھا کہ حفصہ نے گھر چھوڑ کر نکاح کرنا ہے۔ اس نے اب اس مسئلے کو حل کرانا تھا۔ رشتے طے ہونے کی خوشی میں مسرور ماریا نے عین اسی روز حفصہ کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا جس دن وہ گھر سے بھاگنے کو تیار ہو چکی تھی۔ حفصہ نے گھڑی پر وقت دیکھا تو ابھی 9:20 ہوئے تھے جب ماریا نے اسے نیند سے اٹھا دیا تھا۔ حفصہ کی صبح تو 12 بجے ہوتی تھی، مگر ماریا نے بے وقت اٹھا کر اسے حیران کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں چل رہی تھیں، تبھی وہ دیر سے جاگتی تھی۔ ماریا، تم صبح سویرے کیا کرنے آئی ہو؟ حفصہ نے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ تمہیں سمجھانے آئی ہوں حفصہ۔ ماریا نے اتنا ہی کہا تھا کہ حفصہ کے رنگ اڑ گئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماریا اس کو اس فیصلے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ وہ تو بچپن سے آج تک ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی آئی تھی۔ عامر کو پتہ چلا تو مجھے جان سے مار دے گا، حفصہ نے کہا۔ دیکھو حفصہ، یہ کون سی محبت ہے کہ گھر سے بھاگ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر رہا جائے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اکثر محبت کی شادیاں اسی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہیں کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو بھرپور طور پر سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ در حقیقت ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ ماریا نے اپنی بات کہی۔ لیکن ہم تو 3 سالوں سے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، حفصہ نے کہا۔ ارے پگلی، کیا خاک سمجھ سکتے ہو؟ یہ تو آج تک سمجھ نہیں سکے ہو کہ لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے تو پھر کہیں کی نہیں رہتی ہے۔ اگر تم اتنی ہی محبت کرتی ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو، عامر بھی اپنے والدین کو راضی کرے۔ ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ عورت کی رضامندی شادی کے لیے ضروری ہے۔ ماریا نے سمجھانے والے انداز میں حفصہ سے کہا۔ وہ خاندان کی عزت اور ناموس کی خاطر یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم دونوں نے بہت کوشش کی ہے، حفصہ نے جذباتی پن سے ماریا کو بتایا۔ اچھے والدین بیٹیوں کی خوشی کی خاطر مان بھی جاتے ہیں، بس صبر کے ساتھ منوانے کی ضرورت ہوتی ہے حفصہ۔ اپنی مرضی کی خواہش پوری کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ آپ جب لوگوں کی باتوں سے ہار جاتے ہیں تو پھر اپنا آپ بھی کھو دیتے ہیں۔ ماریا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ حفصہ کو چپ لگ چکی تھی اور ماریا بولتی جا رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے کہ تبسم نے کیا کیا تھا؟ اس نے ماموں اور چچا کے بیٹوں سے شادی کرنے سے بچنے کی خاطر ایک رونگ کال سے رابطے میں آنے والے شخص سے دوستی کی تھی۔ پھر اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاؤں سے فرار کو ممکن بنا لیا تھا۔ اس تک اس کے گھر والے تو نہ پہنچ سکے، مگر اس نے عمر بھر کے لیے سب رشتوں کو کھو دیا۔ آج وہ 30 برس کی ہو چکی ہے، 3 بچوں کی ماں بن گئی ہے، مگر تم اس کا رنگ روپ دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اسے کتنی اذیت اور محرومی سہنی پڑ رہی ہے کہ وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے فیصلے پر خوش ہے، مگر اس کو یہ دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے کہ وہ اپنوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی ہے۔ ماریا نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا اور حفصہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ارے ہاں ماریا، مجھے یاد آ گیا ہے کہ اسے جو لڑکا گھر سے بھگا کر نکاح میں لے آیا تھا، اس کی اپنی بہن کو ایک اور لڑکا گھر سے بھگا کر لے گیا تھا۔ حفصہ نے ایک دم سے بات کہی اور پھر خاموش ہو گئی۔ اسے اچانک سے یاد آیا تھا کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ ماریا نے حفصہ کی خاموشی پر ساتھ لائے اخبار کی ایک خبر کو اس کے سامنے کیا۔ حفصہ نے اخبار اٹھایا، خبر پڑھی اور پھر عامر کو SMS کیا کہ اب وہ گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کرے گی، اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرے گی، اور عامر کو بھی یہی چاہیے کہ والدین کو راضی کر کے شادی کر لے۔ ماریا نے کافی دیر تک سمجھانے کے بعد رخصت لی اور اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ حفصہ اور عامر کی 4 سالوں کے بعد والدین کی مرضی سے شادی ہو گئی تھی۔ اس دوران دونوں خاندانوں کے درمیان بہت بحث مباحثہ ہوا تھا۔ آخر جیت سچی محبت کی ہوئی۔ عامر اور حفصہ نے مسلسل کوشش سے وہ دروازہ بالآخر کھلوا لیا تھا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، مگر ان کی سچی لگن نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس دن حفصہ نے جو خبر اخبار میں پڑھی تھی وہ بے حد خوفناک تھی۔ خبر کی تفصیلات پڑھ کر ہی حفصہ کو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے خاوند نے
اسے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، جس کے بعد اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور اس کے وارثان نے تدفین کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حفصہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنی مخلص دوست ماریا کی بدولت بر وقت سنبھل گئی۔ ماریا نے اپنی ماں باپ کی پسند سے شادی کر لی۔ ماریا کو اپنی شادی کے 2 سال بعد پتہ چلا تھا کہ ایک لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار کرنے پر اسی لڑکی نے واسع کو قتل کر دیا تھا۔ وہ لڑکی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واسع کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے چلتی موٹر سائیکل پر ہی واسع کو فائر کر کے قتل کر دیا تھا۔ پھر وہ لڑکی موقع سے فرار ہو گئی تھی اور پتہ نہ چل سکا کہ وہ آخر کون لڑکی تھی۔ واسع کو اپنی بری حرکتوں کی سزا مل چکی تھی۔ ماریا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے واسع جیسے ہوس پرست شخص کی باتوں میں نہ آ کر اپنی عزت اور زندگی کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔